السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا مومن کا عظیم ہتھیار ہے۔ دعا کی حقیقت۔ دعا کے لغوی معنی پکارنا اور بلانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا محض ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ان عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ دعا کی ضرورت ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہی ہیں، اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں، وہیں سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت و ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام عبودیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتح میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نیز ارشاد باری ہیں، اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ عرض یہ کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے۔ دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملہ وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اس طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں درجہ آیت حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کو حیا آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دیں، یعنی کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد در حقیقت سائل کے لیے امید کی کرن ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا اور بندہ کی مصلحت کے مطابق ضرور عطا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث سے جہاں دنیا کی اہمیت و فضیلت اور پسندیدگی معلوم ہوتی ہیں، وہیں احادیث میں دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی کی بھی وعید آئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ سے نہ مانگے اور پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑھ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔
دعا کے چند آداب۔ دعا چونکہ ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس کے آداب بھی قابل لحاظ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات دی ہیں۔ دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھیں۔ احادیث میں دعا کے لیے مندرجہ ذیل آداب کی تعلیم فرمائی گئی ہیں، جن کو ملحوظ رکھ کر دعا کرنا بلا شبہ قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وقت بعض آداب کو جمع نہ کر سکے تو ایسا نہ کرے کہ دعا ہی کو چھوڑ دے۔ دعا انشاءاللہ ہر حال میں مفید ہے۔ آداب دعا میں بعض کو رکن یا شرط یا واجب کا درجہ حاصل ہے، جبکہ کچھ چیزیں مستحبات دعا کی زمرہ میں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے دعا کے موقع پر منع کیا گیا ہے، جو منہیات و مکروہات دعا کہلاتی ہیں، جو حسب ذیل ہیں۔ دعا کے چند اہم ارکان، شرائط اور واجبات۔ اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، یعنی یہ یقین ہو کہ اللہ ہی ہمارے ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ ارشاد باری ہے، تم اللہ کو خالص اعتقاد کر کے پکارو۔ دعا کے قبول ہونے کی پوری امید رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ بلا شبہ قبول کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ دعا کے وقت دل کو اللہ کی طرف حاضر اور متوجہ رکھنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندہ کی دعا قبول نہیں کرتا جو صرف اوپری دل سے اور توجہ کے بغیر دعا کرتا ہے۔ عرض یہ کہ دعا کے وقت جس قدر ممکن ہو حضور قلب کی کوشش کریں اور خشوع و سکون اور قلب اور وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ دعا کرنے والے کی غذا اور لباس حلال کمائی سے ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دور دراز کا سفر کرے اور نہایت پریشانی ہو، گندی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتے ہوئے دعا کریں، جبکہ اس کا غذا اور لباس سب حرام ہی سے ہوں اور حرام کمائی ہی استعمال کرتا ہوں، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ کی بزرگی و ثنا سے دعا کا آغاز کریں، پھر مجھ پر درود بھیجیں، پھر جو چاہے مانگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ دعا کے وقت گناہ کا اقرار کرنا، یعنی پہلے گناہ سے باہر نکلنا، اس پر ندامت کرنا اور آئندہ نہ کرنے کی عزم کرنا۔ دعا آہستہ آہستہ پست آواز سے کرنا، یعنی دعا میں آواز بلند نہ کرنا۔ اللہ کا ارشاد ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ، البتہ اجتماعی دعا تھوڑی آواز کے ساتھ کریں۔ دعا کے چند اہم مستحبات وہ امور جن کا دعا کے وقت اہتمام کرنا اولا و بہتر ہیں۔ دعا سے پہلے کوئی نیک کام، مثلا نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ کا اہتمام کرنا، قبلہ کی طرف رخ کر کے دو زانوں ہو کر بیٹھنا اور دونوں ہاتھوں کا مونڈیوں تک اس طرح اٹھانا کہ ہاتھ ملے رہیں۔ دعا میں اپنے خالق و مالک کے سامنے گڑ گڑانا، یعنی رو کر دعائیں مانگنا یا کم از کم رونے کی صورت بنانا۔ دعا کو تین مرتبہ مانگنا۔ دعا کے وہ الفاظ اختیار کرنا جو قرآن کریم میں آئے ہیں یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، کیونکہ جو دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں ان کے الفاظ خود قبولیت کی دلیل ہیں اور حدیث میں بھی ان کی فضیلت مذکور ہے، اور جو دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں وہ ضرور اللہ کو پیاری ہوں گی۔ تمام چھوٹی اور بڑی حاجتیں سب اللہ ہی سے مانگنا، نماز کے بعد اور بالخصوص فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، دعا کرانے والا اور ساتھ میں دعا کرنے والے کا دعا کے بعد آمین کہنا اور آخر میں دونوں ہاتھ اپنے چہرہ پر پھیر لینا۔ دعا کے وقت اسباب کی طرف نظر نہ ہونا بلکہ اسباب و تدابیر سے قطع تعلق ہو کر مسبب الاسباب کی ذات پر یقین رکھنا۔ دعا کی عدم قبولیت پر مایوس ہو کر دعا کرنا نہ چھوڑنا بلکہ حتی الامکان پر امید رہنا، اور دعا قبول ہو یا نہ ہو اپنے مالک کے روبرو ہاتھ پھیلاتے رہنا۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ الہی میں
قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔